قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت جس کی 3 آیات ہیں، 3 آیات میں سے بھی ایک آیت صرف ایک لفظ کی، والعصر، صرف ایک لفظ کی آیت، مختصر اتنی کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی 2 سورتیں جو ہیں، اس سے چھوٹی ایک سورۃ الکوثر ہے اور اس سے چند اس کے حروف زیادہ ہیں سورۃ العصر کی۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے اس کا شمار آخری 2 سورتوں میں ہوتا، اور معنی مفہوم کے اعتبار سے، اپنے اندر پوشیدہ مضامین کے اعتبار سے بہت بڑی سورت، بہت وسیع و عریض معنی، بڑے مفاہیم کو اپنے اندر سمائے ہوئے، گویا کہ پوری انسانیت کا راز اللہ نے اس سورۃ العصر کے اندر پوشیدہ کر دیا۔ اللہ نے زمین و آسمانوں کا راز اس سورت کے اندر رکھ دیا۔ اللہ اکبر! آئیں اس سورت کو دیکھتے ہیں کہ وہ سورہ مبارکہ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے، کیا سمجھا رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورت کے پہلے لفظ والعصر میں ایک قسم کھائی۔ کس نے قسم اٹھائی ہے؟ کس نے اٹھائی ہے؟ اللہ نے۔ سورت کا آغاز ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی قسم اٹھا رہے، والعصر، واو قسمیہ، آگے عصر، زمانے کی قسم۔ ہاشمی صاحب، کس چیز کی قسم؟ زمانے کی قسم اٹھائی۔ کس نے؟ زمانے کے مالک نے۔ آگے اتنی بڑی قسم اٹھانے کے بعد ان الانسان لفی خسر، پیغام کیا دیا؟ کس چیز کی قسم کھائی؟ کہ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں جا رہا، انسان گھاٹے کی زندگی گزار رہا۔ اللہ اکبر! حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی اگر بغیر قسم کے یہ بات کر دیتے، اگر صرف یہیں سے سورت کا آغاز ہو جاتا کہ ان الانسان لفی خسر، میری اور آپ کی جرت ہوتی کہ ہم اس آیت مبارکہ کو یا اس اللہ کے دعوے کو جھٹلا سکتے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی قسم اٹھا رہے، اور پورے زمانے کی، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر۔ اللہ اکبر! امام شافعی کہیں رحمہ اللہ، رحمتاً واسعہ، اللہ اس مرد درویش کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فرماتے ہیں اگر انسان صرف اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لے، سمجھ لے، اس کے مفاہیم پہ غور کر لے، تو صرف ایک انسان کی اصلاح کے لیے یہ سورت کافی ہے۔ انسان کی اصلاح کے لیے، ساری زندگی کو سدھارنے کے لیے صرف یہ سورت کافی ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کیوں اٹھائی؟ باقی بھی تو چیزیں تھیں، ہر چیز تھی، کسی اور چیز کی بھی اللہ تبارک و تعالی قسم اٹھا سکتے تھے، لیکن زمانے کو خاص کیا۔ کیوں؟ کہ زمانہ گواہ ہے پوری کائنات کا، زمانہ پوری کائنات کا گواہ ہے۔ زمانہ اس وقت بھی تھا جب میرے اور آپ کے باپ آدم کو اللہ خلقت بیدی کہہ کے بنا رہے تھے کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس وقت بھی یہ زمانہ تھا۔ اس کے بعد یہ زمانے نے ساری انسانیت میں کی عالم ارواح میں اللہ سے ملاقات بھی دیکھی۔ یہ زمانہ اس ملاقات کا بھی گواہ، یہ زمانہ 6 دنوں میں زمین و آسمانوں کے بننے کا بھی گواہ، یہ زمانہ انسانیت کی آبادکاری کا بھی گواہ ہے، یہ زمانہ آدم علیہ السلام کا زمین پہ آنے کا بھی گواہ ہے۔ ہر چیز کا گواہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کے سامنے بنایا۔
ہر چیز کو، کائنات کی ہر چیز کو اس زمانے کے سامنے بنایا ہے، یہ زمانہ گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس زمانے کو مخاطب کر کے اس زمانے کی قسم اٹھا کے کہہ رہے کہ یہ زمانے کی قسم یہ جانتا ہے کہ انسان خسارے میں جا رہا۔ میں نے اس کی پیدائش کس طرح کی ہے، میری اس کے ساتھ محبت کیا ہے، میری اس کے ساتھ چاہت کیا ہے، میں نے اسے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، یہ جا کس طرف رہا ہے۔ زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں جا رہا۔ ان الانسان لفی خسر۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار، یہ ہمارے جو سیکنڈ گھڑی پہ چل رہے یہ زمانہ ہے، یہ ہمارے لمحات، یہ لحظات، یہ ساعات، یہ گھڑیاں، یہ سب زمانے کے اندر شمار ہو رہی، اور یہ ہماری گواہی بن رہا ہے۔ زمانہ، یہ زمانہ ہماری گواہی بن رہا ہے، اس نے جا کے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ ہمارے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا، جس کے زمانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا کے کہہ رہے کہ انسان خسارے میں۔ یہ ساری کی ساری گھڑیاں جتنی بھی ہیں، ہمارے لمحات ہیں، لحظات، سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، اس کے بعد پھر دن، ہفتے، سال، مہینے، صدیاں، یہ سب مل کے ایک زمانہ بن رہا، جس زمانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا رہے۔ آگے فرمایا کہ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، ان لوگوں کے علاوہ باقی سارے انسان کیا ہیں؟ خسارے میں ہیں۔ سارے انسان خسارے میں، ساری انسانیت گھاٹے میں جا رہی ہے، سوائے ایمان لانے والوں کے۔ ایمان کیا ہے؟ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، اور محدثین نے، مفسرین نے ایک ترجمہ تو یہ زمانہ کیا ہے کہ والعصر کا معنی زمانہ ہے، اور ایک دوسرا معنی عصر کی نماز کا وقت لیا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کی قسم اٹھا رہے، یہ بھی اللہ کو بڑا محبوب وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ دو ادھر والی چھوڑ دیں، دو اوپر والی چھوڑ دیں، درمیانی کون سی بنتی ہے؟ نماز عصر۔ تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مفسرین کی اس رائے کے مطابق عصر کے وقت کی قسم اٹھا رہے، لیکن اکثریت کی رائے یہ کہ اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی، اور یہ عصر کا جو وقت ہے یہ انسان کو مرنے کے بعد بھی یاد رہتا ہے۔ آپ نے بارہا دفعہ سنا ہے کہ قبر میں انسان کو جب لٹایا جاتا ہے، فرشتے آ کے اٹھاتے ہیں سوال و جواب کے لیے، تو وہ کہتا ہے کہ میری عصر کی نماز جا رہے۔ اسے آٹومیٹکلی جو بھی وقت ہو، اس کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ میری عصر کی جو نماز پڑھتا ہوگا نا، وہ فرشتوں سے کہے گا کچھ منٹوں کے لیے رک جاؤ، عصر کی نماز جا رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، مجھے عصر کی نماز ادا کر لینے دو۔ یہ عصر کے وقت کی برکات ہیں، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالی ممکن ہے قسم اٹھائیں، اللہ نے اٹھائی ہو۔ تو پہلا بندہ جو خسارے سے باہر ہے، اس کی نشانی یہ ہمارے سامنے رکھی کہ آمنو، وہ ایمان والا ہوگا۔ کس چیز پر ایمان رکھنے والا؟ اللہ پر۔ آمنت باللہ، اللہ پر، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ان ساری چیزوں کا معنی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اسے اپنا خالق ماننا، اپنا مالک ماننا، اسے مختار کل سمجھنا، اس کی بادشاہی میں کسی کے اختیار کو حیثیت نہ دینا، یہ اللہ پر ایمان۔ وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، والقدر شرہ و خیر، اور تقدیر پر ایمان، جس انسان کا تقدیر پر ایمان وہ اچھی ہو یا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کھاتے میں بری تقدیر لکھی ہوئی ہو، اس پر ایمان۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر اس کا ایمان ہو۔ اگر ایمان ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے فرماتے ہیں کہ وہ انسان خسارے سے
باہر ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنے والا، جو نیک عمل کرنے والا ہوگا اس روئے زمیں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قسم کے دائرے سے وہ باہر ہوگا جو اللہ نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ انسان خسارے میں، ایمان والا ہو اور نیک عمل کرنے والا ہو، وہ اس خسارے سے باہر ہوگا۔ وہ نیک عمل کوئی بھی ہو، کسی طرح کا بھی وہ نیک عمل ہو، اس کی نمازیں ہیں، اس کی دوسری نیکیاں ہیں، اس کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، ایون کہ اس کا حسن اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ ہے، ملنسار طریقہ ہے اس کا، یہ ساری چیزیں جس انسان میں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ یہ انسان بھی خسارے سے باہر ہے، ایمان والا اور نیک اعمال کرنے والا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق پہ ڈٹ